قتل کا حکم نہ دیتے. اور یہ منصور حلاج، اس کی ہسٹری میں انشاءاللہ وعدہ رہا میرے اوپر، میں انشاءاللہ بتاؤں گا. یہ پرلے درجے کا مردود کافر اور یہ زندیق فاسق تھا، یہ یہودی تھا خبیث. اس سلسلے میں اس کی ہسٹری اور تاریخ آپ کے سامنے. تو اس نے کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنائے گئے، وہ بشر نہیں ہیں، عالم الغیب و شہادہ ہیں، جہاں چاہیں اللہ تعالیٰ ان میں حلول کر گیا ہے. اس کا عقیدہ کیا ہوا؟ حلول کرنے کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ذرے ذرے میں حلول کر گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی میں حلول کیا اور ان کی پرچھائیاں ہیں جو تمام سب چاروں طرف نظر آ رہی ہیں. اس کے بعد میں اس کا شاگرد ابن عربی تھا. ابن عربی یہ بھی بہت بڑا صوفی مانا جاتا ہے، جس کی کتاب ہے فصوص الحکم، جس کی کتاب ہے فتوح المکیہ. اس طرح کی کتابیں اس کی تقریباً 200 سے زیادہ اس کی کتابیں ہیں. اس خبیث نے، جو زندیق تھا یہ بھی، اس نے ایسے ایسے عقیدے، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے معلوم ہے؟ اس کو شیخ الاکبر اور اس کو کبریت الاحمر کا لقب، یعنی سرخ ماچس، یعنی بہت بڑا ولی اللہ. یہ صوفی لوگ، یہ صوفی جتنے بھی ہیں، آج دیکھیں صوفیت کا نام نہیں لیا جاتا ہے. ہاں، آج اس صوفیت کے پردے میں بڑے بڑے عقیدے پنپ رہے ہیں. کیوں؟ صوفیت لوگوں کے سامنے پوشیدہ ہو چکی ہے. صوفیت کا نام نہیں لیا جاتا ہے. آج مذہبوں کا نام، تو دیوبندی ہے، تو بریلوی ہے، تو فلانا ہے، تو فلانا ہے. اگر ان صوفیوں کا نام لیا جائے تو صوفیوں کے ایمان اور عقیدے ان کے دھرم میں موجود ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کھولے تو وقت چاہیے، ان کی کتابوں میں موجود ہیں. اور اس طرح سے انہوں نے فسق اور فجور دنیا کے اندر پھیلایا ہے. چنانچہ ان صوفیوں نے، ان کی شان میں بھی غلو کیا گیا. اسی طرح ان کے بعد جو ان کے سلسلوں تک ملتے ہیں، ولایت کا جو سلسلہ کتب کا، غوث کا، ابدال کا چل رہا ہے، ان کے سلسلوں میں جو ملتے ہیں ان کی شانوں میں غلو کی گئی. اور اس قدر غلو کیے گئے کہ اللہ کی پناہ. یہی صوفی ابن عربی تھا خبیث. اس نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جاگتے میں کر رہے ہیں. کس میں کر رہے ہیں؟ اللہ کے حضور ہمارے پاس آتے ہیں، جاگتے میں مصافحہ ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے. اس کے بعد میں ایک اور آیا تیجانی فرقے کا. اس مردود نے صلاۃ فاتح، ایک فاتح نماز جیسے صلاۃ غوثیہ ہمارے یہاں کے مولویوں نے بنائے نا، صلاۃ غوثیہ، اس نے صلاۃ فاتح نماز لوگوں کے اندر پھیلائی اور کہا یہ نماز پڑھنے کا، یہ درود پڑھنے کا طریقہ ہمیں اللہ کے نبی نے جاگتے میں آ کے بتلایا ہے. اور کہا ہے کہ تو بھی جنتی، جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کرے وہ بھی جنتی، جو اس کو دیکھ لے وہ بھی جنتی. اس طرح سے ان صوفی خبیثوں نے عقیدے گڑھے اور اسلام کو پھیلانے کی. اور ان صوفیوں کے بارے میں جو کچھ بھی تاریخ موجود ہے، یہ کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں. یہ دیکھیں آپ کتابیں. یہ کتاب ہے جناب علی الملفوظ، جس کے اندر 4 جلد ہیں. اس کے اندر مکمل یہ کتاب ہے مسلمانان عالم کے لیے ایک اعلیٰ ترین دستور العمل. مسلمانان عالم کے لیے ایک اعلیٰ ترین دستور العمل. حصے اول ملفوظ حضور پرنور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی کتاب ہے. اچھا، یہ دوسری کتاب ہے ولیوں کے تعلق سے، یہ قانون شریعت. اس کا نام ہے قانون شریعت. حضرت مولانا شمس الدین احمد جعفری رضوی جونپوری، ناشر محی الدین احمد ہشام جونپور. یہ جعفری سے لگتا ہے شیعہ ہے یہ، اور رضوی بھی شیعوں کی ٹائٹل ہوتے ہیں. اور یہ اپنے آپ کو اہل سنت یہ کہتا ہے اپنی کتاب کے اندر. یہ دیکھیے قانون شریعت اپنی کتاب کے اندر کہتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کے تعلق سے ان خبیثوں نے کیا کیا عقیدے بنائے. کہتا ہے کہ اولیاء ہر زمانے میں ہوتے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن ان کا پہچاننا آسان نہیں ہے. ان کا پہچاننا آسان نہیں ہے. حضرات اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی ہے. جو ان سے مدد مانگے ہزاروں کوس کی دوری سے اس کی مدد فرماتے ہیں. اولیاء اللہ کھانسو نہیں، ہاں، سمجھنے کی کوشش کرو. سمجھ رہے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ اہل سنت. ابھی میں بتاتا ہوں. جو ان سے مدد مانگے ہزاروں کوس کی دوری سے اس کی مدد فرماتے ہیں. ان کا علم نہایت وسیع ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض اولیاء کو ما کانا وما یکون، جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، سب کا علم انہیں ہوتا ہے. کیا باقی رہا؟ اللہ کہاں گیا؟ ہاں؟ اولیاء کا جب یہ حال ہے تو نبی کا حال آپ سوچ سکتے ہیں. جو چاہیں نبی کو خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. یہ لوگ ہیں. اچھا، ما کانا وما یکون، اور لوح محفوظ پر ان کی نظر ہوتی ہے. اطلاع دیتے ہیں. لوح محفوظ جانتے ہیں؟
جو اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے. اور تو اور ہے، زندہ رہتے ہیں تو یہ حال ہوتا ہے، مرنے کے بعد ان کے کمالات اور قوتیں اور بڑھ جاتی ہیں. ہائے 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 ہائے، صرف زندگی تک نہیں نظرانے ہوں، مرنے کے بعد اور قوت پاور بڑھ جاتا ہے. 500 واٹ رہتا ہے تو 1000 واٹ کا ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ان کے مزار کی حاضری، سنو، ان کے مزار کی حاضری فیض سعادت اور برکت کا سبب ہے. ان کو ایصال ثواب امر مستحب باعث برکت ہے. اولیاء کرام کا عرس یعنی ہر سال وصال کے دن قرآن خوانی، فاتحہ، وعظ، ایصال ثواب اچھی چیز ہے اور ثواب کا کام ہے. کرو اہل سنت والجماعت. یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں، سنیں، کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ جو ہے، کہتے ہیں اولیاء اللہ یعنی اولیاء اپنے ابدان مثالیہ میں ظاہر ہو کر طالبین کی تعلیم اور امداد فرماتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ ذرا سخت عبارت ہے نا فارسی کا. ابدان مثالیہ یعنی مر چکے جو لوگ ہیں اولیاء اللہ، وہ بے عین ہی اسی طرح سے جیسے تھے دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، اور جو ان کو پکارتا ہے ان کی یعنی بجسم ان کی مدد کرتے ہیں، انہیں تعلیم دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور منکروں کے پاس اس کے انکار کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں اس بات کے منکروں کے پاس اس کے انکار کی کوئی دلیل. ان نالائقوں سے پوچھے، اس کے انکار کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ ظالم، کیا اللہ اور اس کے رسول نے اس کے اوپر کوئی حکم دیا ہے؟ کچھ ایسی بیانات فرمائیں. یہ بات کہاں سے بول رہا ہے؟ چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک شیخ نے فرمایا، اب وہ شیخ غائب ہے، پتہ نہیں کون شیخ، کہ 4 بزرگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں بھی اسی طرح تصرف کرتے ہیں جس طرح کی زندگی میں، یا اس سے بھی بڑھ کر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کون ہے؟ قانون شریعت. یہ قانون شریعت ہے بھیا، شریعت کا قانون بتایا جا رہا ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ جو شخص، اور سنیں، وہابی جو ہے نا، وہ تو جہنمی ہی ہیں ان کی نظر میں، جو تقلید وقلید نہ کرے ائمہ کی. کہتے ہیں کہ جو شخص یہ دیکھیں، کہتے ہیں حضرت کہ اہل سنت کا گروہ انہی 4 میں منحصر ہو گیا ہے، شافعی، مالکی، حنبلی میں. جو ان 4 سے باہر جائے وہ بدعتی ہے، وہ جہنمی ہے. جو ان 4 مذہبوں سے باہر جائے وہ بدعتی اور جہنمی. وصال بزرگوں کے مرنے کے دن کو کہتے ہیں. اور یہ تمام سب چیزیں وہ حاجتوں کو پوری کرتے ہیں. اولیاء اللہ سب کچھ کرتے ہیں، ظاہری باطنی کمالات کے وہ مالک ہوتے ہیں. یہ اپنے آپ کو بریلوی لوگ ہیں. کون لوگ ہیں یہ کون کہتے ہیں؟ یہ بریلوی لوگ ہیں. یہ بریلویوں کا مذہب ہے. چنانچہ بریلویوں ہی کے مذہب کے حوالے سے یہ امام البریلویین احمد رضا خان صاحب کی الملفوظ مکمل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ان کی کتاب. اب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ابدان مثالیہ سے مدد کرتے ہیں. ذرا ایک نمونہ میں آپ کو بیان کروں، ایک نمونہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ آپ سنیں ذرا اور اپنے سر کو دھنیں کہ کس طرح سے ان لوگوں نے گمراہ کیا ہے. میں تو اور بھی چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا. بھی ایک سیکنڈ آپ ٹھہریں ذرا. اسی کے حوالے سے یہ دیکھیں، واقعہ بڑا لمبا ہے. کہتے ہیں حضور غوث اعظم کے زمانے میں ایک بزرگ سیدی عبد الرحمن تفسونجی نے ایک روز برسر ممبر فرمایا، انا بین الاولیاء کلکر کی اطول عنقا، میں اولیاء میں ایسا ہوں جیسے کلنگ، سب میں اونچی گردن. وہی حضور غوث اعظم کے ایک مرید سیدی احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے. انہیں یہ بات ناگوار ہوئی کہ حضور پر اپنے آپ کو تفضیل دی، گدڑی پھینک کر کھڑے ہو گئے. یہ ولی اللہ جو تھے گدڑی پھینک کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، میں آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں. ولایت کا اظہار ہو رہا ہے نا، ولایت کے مقام میں کون فائز ہوگا وہ بتانا. یہ دیکھیں، یہ صفحہ 76 ملفوظ حصہ سوم، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ اپنی طرف سے بیان کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشتی پہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت سیدی عبد الرحمن نے ان کو سر سے پیر تک دیکھا، پھر پیر سے سر تک دیکھا، پھر سر سے پیر تک دیکھا. غرض اسی طرح کئی بار نظر ڈالی اور خاموش ہو گئے. لوگوں نے حضرت سے سبب پوچھا، میں نے دیکھا، سبب پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اس کے جسم کو کہ کوئی رونگٹا رحمت الہی سے خالی نہیں ہے. اس کے جسم کا ایک ایک رونگٹا میں نے دیکھا کہ کیا رحمت الہی سے خالی نہیں ہے. اور ان سے فرمایا کہ بھائی میاں گدڑی پہن لو. انہوں نے کہا، فقیر جس کپڑے کو اتار کر پھینک دیتا ہے دوبارہ نہیں پہنتا ہے.
فقیر جس کپڑے کو اتار کے پھینک دیتا ہے دوبارہ نہیں پہنتا. 12 روز کے راستے پر ان کا گھر تھا. کتنے روز کے راستے پر؟ 12 روز کے راستے پر، 12 دن کی مسافت پر، دوری پر ان کا گھر تھا. اپنی زوجہ مقدسہ کو آواز دی، فاطمہ میرے کپڑے دو. انہوں نے وہیں سے ہاتھ بڑھا کر کپڑے دیے اور انہوں نے ہاتھ بڑھا کر پہن لیے. اللہ اکبر. ہاتھ نہ ہوا کوئی لگا ہوا ہے یا پھینک سے بھیج دیا. 12 روز کی دوری. اللہ اکبر. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں مسلمانوں؟ سوچو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ولی لوگ ہیں ان کے. حضرت سیدی عبد الرحمن نے پوچھا کس کے مرید ہو؟ فرمایا میں غلام ہوں سرکار غوثیت کا. انہوں نے اپنے 2 مریدوں کو بغداد بھیجا کہ حضور سے جا کر عرض کرو کہ 12 برس سے قرب الہی میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کو نہ جاتے دیکھا نہ آتے دیکھا. او ہو. سیدی عبد الرحمن نے کہا 12 برس قرب الہی میں آ رہا ہوں جا رہا ہوں، پر اس کو تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں، نہ آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا. ادھر سے یہ دونوں مرید چلے اور ادھر بغداد میں غوث اعظم نے اپنے 2 مریدوں سے ارشاد فرمایا. ادھر کیا فرمایا کہ تفوسنج جاؤ، راستے میں شیخ عبد الرحمن کے 2 آدمی ملیں گے، ان کو واپس لے جاؤ اور شیخ عبد الرحمن کو بتاؤ کہ وہ جو صحن میں ہے اسے کیوں کر دیکھ سکتا ہے جو دالان میں ہے، اور وہ جو دالان میں ہے اسے کیوں کر دیکھ سکتا ہے جو کوٹھری میں ہے، اور وہ جو کوٹھری میں ہے اسے کیوں کر دیکھ سکتا ہے جو نہا خانے خاص میں ہے. میں نہا خانے خاص میں ہوں، میں نہا خانے خاص میں ہوں. اور علامت یہ ہے کہ فلاں رات 12,000 اولیاء کو خلات عطا ہوئے تھے. یاد کرو تم کو جو خلات ملا تھا وہ ہرا تھا اور اس پر سونے سے قل اللہ شریف لکھا تھا. یہ سن کر شیخ عبد الرحمن نے سر جھکا لیا اور فرمایا صدق الشیخ عبد القادر وہو سلطان الوقت. وہ وقت کے بادشاہ ہیں، انہوں نے سچ بات کہی. یہ اولیاء کرام کے تصرفات بیان ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ان کے اولیاء نہ کوئی تاریخ ہے نہ کوئی ہسٹری ہے. اللہ وحدہ لا شریک کے صفات ان کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں. ادھر 2 مرید چلے، ادھر شیخ عبد القادر جیلانی کو پتا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں طرح اپنی نبی کی سیرت بھی دیکھو. اللہ کے نبی بیعت رضوان لے رہے ہیں غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو مکہ بھیج رہے ہیں اور پتا چل رہا ہے وہاں سے کوئی اڑانے والا اڑا دیا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا. اللہ کے نبی مرنے جینے پر صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں، آؤ بیعت لو، جہاد کریں گے، اور عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کا بدلہ لینا ہے. اللہ کے نبی کو پتا نہ چلے اور یہ پدی کے شوربوں کو علم ہو جائے. 12 برس کے راستے پہ کپڑے آ رہے ہیں، یہ کیا ہے یہ؟ اور سنیں آپ، اور سنیں، میں آپ کو یہ اعلی حضرت کا حوالہ ہے. اور سنیں آپ، یہ ان کے مرید ہیں، ہمارے استاد ہیں. یہ بدر الدین احمد قادری، یہ بستی میں ایک مقام ہے بڑھیا، ان کا بہت عالی شان مزار بنا ہے. تمباکو پان کھاتا تھا، یہ مجھے پتا ہے، سمجھ رہے؟ بہت بڑا صوفی. ان کا نام نہیں لیا جاتا تھا، ان کو بڑے مولانا کہا جاتا تھا. ہمارے استاد ہیں یہ. ان کی کتاب ہے امام احمد رضا اور ان کے مخالفین. امام احمد رضا اور ان کے مخالفین، فضل نور اکیڈمی، چکسادہ شریف، گجرات. یہ لکھتے ہیں، سنیں، یہ لکھتے ہیں، ذرا ایک عبارت ان کی دیکھو. یہ لکھتے ہیں کہ حضور اقدس اپنی امت کے حافظ و نگہبان ہیں. سنو مسلمانوں، سنو، حضور اقدس اپنی امت کے حافظ و نگہبان ہیں. حضور کی طرف سب کے ہاتھ پھیلے ہیں، حضور کے آگے سب گڑ گڑا رہے ہیں. حضور ساری زمین کے مالک ہیں، حضور سب آدمیوں کے مالک ہیں، حضور تمام امتوں کے مالک ہیں. دنیا کی ساری مخلوق حضور کے قبضے میں ہے. مدد کی کنجیاں حضور کے ہاتھ میں ہیں، نفع کی کنجیاں حضور کے ہاتھ میں ہیں، جنت کی کنجیاں حضور کے ہاتھ میں ہیں، دوزخ کی کنجیاں حضور کے ہاتھ میں ہیں، آخرت میں عزت دینا حضور کے ہاتھ میں، قیامت میں کل اختیار حضور کے ہاتھ میں ہے. حضور مصیبتوں کو دور فرمانے والے، سختیوں کو ٹالنے والے. ابو بکر اور عمر فاروق حضور کے بندے، حضور کے خادم، رزق آسان کرتے ہیں. حضور کے خادم بلائیں ہٹاتے ہیں. حضور کے خادم بلندی مرتبہ دیتے ہیں. حضور کے خادم تمام کاروبار عالم کی تدبیر کرتے ہیں. اعوذ باللہ، تمام کاروبار عالم تدبیر کرتے ہیں. اولیاء کے سبب بلا دور ہوتی ہے، اولیاء کے سبب روزی ملتی ہے، اولیاء کے سبب مدد ملتی ہے، اولیاء کے سبب بارش ہوتی ہے، اور اولیاء کے سبب زمین بھی قائم ہے. یہ بدر الدین احمد صاحب قادری رضوی. اولیاء کون ہیں؟ سنو، اولیاء کون ہیں ان کے، میں بتاؤں؟ آؤ یہ دیکھو، ان کے اولیاء بھی بتائیں میں، تاکہ فنا فی الشیخ. کہہ رہے ہیں اولیاء کون ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ فنا فی الشیخ کا سوال ہوا اعلی حضرت سے کہ فنا فی الشیخ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ خیال رکھے کہ میرا شیخ میرے سامنے ہے. فنا فی الشیخ، ابھی تک آپ سنتے تھے فنا فی اللہ،
اللہ میں فنا ہو جانا. وہ اللہ میں اللہ تو اللہ سب اللہ ہی اللہ. ایک درجہ ہے فنا فی الرسول, رسول میں فنا ہو جانا, سب کچھ رسول میں کھو گئے. تیسرا درجہ فنا فی الشیخ, شیخ میں کہنے میرا شیخ میرے سامنے. یہ خیال رکھے مرید کہ میرا شیخ میرے سامنے ہے, اور اپنے قلب کو اس کے قلب کے نیچے تصور کر کے اس طرح سمجھے کہ سرکار رسالت کے فیوز و انوار قلب شیخ پر فائز ہوتے ہیں اور اس سے چھلک کر میرے دل میں آ رہے ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد یہ حالت ہو جائے گی کہ شجر و حجر یعنی پیڑ اور پودے, پتھر, در و دیوار پر شیخ کی صورت نظر آئے گی. جدھر نظر دوڑائے گا کون نظر آئے گی؟ تو ہی تو ہے. ہاں, جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے. شیخ کی صورت نظر آئے گی, شیخ کی صورت صاف نظر آئے گی, یہاں تک کہ نماز میں بھی جدا نہیں ہوگی. دیکھ رہے ہیں, یہ ان کی نمازیں بغیر شیخ کے تصور کے نہیں ہوتی ہیں, نماز میں بھی جدا نہیں ہوگی. پھر ہر حال اپنے ساتھ پاؤ گے. حافظ الحدیث سیدی احمد سجل ماسی کہیں تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں اتفاقاً آپ کی نظر ایک نہایت ہی حسینہ عورت پر پڑ گئی. یہ ولیوں کی نظر حسینہ عورت پہ پڑتی ہے, ان کی ایک حسینہ پہ پڑ گئی. یہ نظر اول تھی, بلا قصد تھی, دوبارہ پھر آپ کی نظر اٹھ گئی. حسین تھی, خوبصورت تھی. ہاں, یہ پہلی نظر تو معاف ہے, ولی اللہ ہیں یہ. پھر دوبارہ اٹھ گئی. اب دیکھا کہ پہلو میں حضرت سیدی غوث الوقت عبد العزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پیر و مرشد تشریف فرما ہیں, اور فرماتے ہیں احمد عالم ہو کر لائن مار رہے ہو, یہی ہوا نا, عالم ہو کر ڈیش 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 یعنی لائن مار رہے ہو. یہ سیدی عبد العزیز دباغ کے مرید تھے, اور یہ سیدی عبد العزیز دباغ فوراً وہاں پہنچ گئے. اب حضرت فرما رہے ہیں, ہمارے استاد ہیں یہ ہمارے استاد ہیں بڑے مولانا صاحب, ہماری بستی ہی کے قریب ہیں. یہ کہتے ہیں کہ سیدی عبد العزیز دباغ جو ان کے پہلو میں آ کے کہنے لگے احمد عالم ہو کر یہ کر رہو, ان کی فضیلت کیا ہے, یہ کون ہے, یہ سنو. سیدی احمد انہی سیدی احمد سجل ماسی کے دو بیویاں تھیں. سیدی عبد العزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان سے, یہی سیدی جو ان کے پہلو میں آئے تھے, اپنے مرید سے فرمایا کہ رات کو تم نے ایک بیوی کے جاگتے دوسرے سے ہم بستری کی, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. عرض کیا حضور وہ اس وقت سوتی تھی؟ فرمایا سوتی نہ تھی. تو کہنے لگے حضور کو کس طرح پتہ چلا؟ کمرے میں میاں بیوی ہوتے ہیں, لاکھ ہوتا ہے, رات کو یہ سب کام ہوتے ہیں, کارروائیاں, کارنامے, کارکرم ہوتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ حضور کو کیسے علم ہوا؟ فرمایا جہاں وہ سو رہی تھی کوئی اور پلنگ تھا؟ عرض کیا ہاں ایک پلنگ خالی تھا. فرمایا اسی پر میں بیٹھا تھا. یہ عبد العزیز دباغ ہے, یہ ان کے ولی اللہ. اللہ کی قسم مسلمانوں, رونے کی بات ہے, ہنسنے کی بات ہے, رونے کی ہے. یہ ان کے ولی اللہ ہیں, اسی لیے میں نے بتایا آپ سے. جس طرح ان کے ولی اللہ کے مشاہدے بھی دیکھ لو, جو فنا فی الشیخ, فنا فی اللہ, فنا فی الرسول ہوتے ہیں. ان کے عشق و محبت کے دعوے دیکھو ان کی کتابوں سے. کہہ رہے ہیں امام احمد رضا اور ان کے مخالفین لفظ لفظ شرک اور خرافات میں, اور لفظ لفظ اس منحوس کا, اس کی قبر کے اندر جو ہے شعلے جل رہے ہوں گے. مجھے پتا ہے یہ ایک وقت کی 5 وقتہ نماز جماعت سے نہیں پڑھتا تھا, میرا استاد تھا, بہت بڑا عالم تھا یہ اپنے آپ کو, سمجھ رہے ہیں. یہ جو ہے لکھتا ہے, یہ لفظ لفظ میں جہاں دیکھو وہاں بھی کافر مردود پتہ نہیں کیا اس نے گند پھیلائی ہے اس کے اندر, جو ہے پورا اس نے بیان کیا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ تو کسی وقت شیخ مرید سے جدا نہیں ہوتا, ہر آن ساتھی رہتا ہے, ہر لمحہ ہر گھڑی ساتھی رہتا ہے مرید کے وہ شیخ. جب شیخ صاحب ساتھ رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیوٹی لگائے سارے مریدوں کے ساتھ سب. اسی طرح سے میں آپ کو کیا کیا بتاؤں دوستو, اللہ کی قسم, یعنی بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر, میں نمونے آپ کو کیا بتاؤں, چھوڑیں اس کو. یہ حال ہے کن کا؟ احمد رضا خان صاحب بریلوی کے معتقدین, ان کے فضلات اور ان کے مریدین اور ان کے متوسلین کا. یہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہیں, جاہل ہیں, نادان ہیں, اور یہ بیچارے انہیں توبہ کرنا چاہیے, قبر پرستوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اسی طرح سے یہ بھی ہیں. اچھا ایک اور واقعہ, اللہم صلی علی محمد, بڑا مہم مجھے یاد آیا. ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاؤں, بڑی مہم, جو جس کا دعویٰ میں نے کیا ہے کہ وہ
کس نے؟ ابن عربی صوفی خبیث نے وہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے زندہ دیکھا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں اور سلام کیا ہے، مصافحہ کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ تو وہ رہے حضرات، یہ حضرت کیا کہتے ہیں، یہ اس میں دکھاتا ہوں میں، یہ دیکھیں اعلی حضرت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی کا یہ چمکتا دمکتا کارنامہ ہے نا۔ اعلی حضرت کے انتظار میں تاجدار مدینے میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ایک شامی نے خواب دیکھا کہ حضور بیٹھے صحابہ کے ساتھ کچھ انتظار کر رہے ہیں۔ واقعہ لمبا ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں۔ تو کہا حضور کس کا؟ ایسا لگا جیسے کوئی انتظار کر رہے ہوں، تو کہنے لگے حضور کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ کہا کہ احمد رضا خان کا انتظار ہو رہا ہے۔ کہا کیا ہوا ان کو؟ وہ کون ہے؟ بولے ہندوستان میں شہر بریلی میں۔ حضور کو ڈسٹرکٹ بھی معلوم ہے، ہاں باقاعدہ ڈسٹرکٹ پتہ بتایا گیا کہ یو پی کے اندر شہر بریلی ہے، وہ ہندوستان میں، وہاں سے وہ آ رہے ہیں، مرنے والے ہیں، اب ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ تو ان کی نیند کھل گئی، وہ ہندوستان آئے، پتہ لگائے کہ جس تاریخ کو انہوں نے خواب دیکھا تھا اسی تاریخ کو احمد رضا خان صاحب کا انتقال ہوا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ احمد رضا خان صاحب نے جاگتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا۔ اور احمد رضا خان تو احمد رضا خان صاحب ہیں۔ یہ فیضان سنت ایک کتاب ہے میرے ہاتھ میں، یہ الیاس قادری صاحب کی کتاب ہے، آپ حضرات کو میں دکھا بھی چکا ہوں۔ یہ لکھتے ہیں کہ ایک حاجی اور دیدار مصطفیٰ، صفحہ 233، کہتے ہیں مدینہ منورہ سن 1400 ہجری کی بات ہے۔ مسلمانوں بھائی کتنے برس ہوئے؟ 1417 چل رہے ہیں نا، یہ 18 برس کی بات ہے یہ، ہم تو 100-200 برس پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک مدینہ منورہ 14 ہجری کی حاضری میں سگے مدینہ کی برادری کے، سگے مدینہ یعنی مدینے کے کتے کی برادری کے لوگ تھے یہ، کہ ایک بھائی، اسلامی بھائی نے اپنا ایمان افروز واقعہ سنایا اور نام ظاہر کرنے سے روک دیا۔ اس نے بتایا کہ میں مسجد نبوی شریف میں سبز جالیوں کی طرف سرکار مدینہ کی طرف پیٹھ کی جانب بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اندر سے سچ مچ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، بالکل بیداری کے عالم میں ہوش و حواس کے ساتھ سرکار کو دیکھ کر چونک پڑ گئے، بدن کے اوپر راشا طاری ہو گیا، نگاہیں جھک گئیں۔ سرکار مجھ سے فرما رہے تھے مانگ کیا مانگتا ہے، مگر مجھ میں حوصلہ ہی کہا رہا تھا جو لب کشائی کرتا، میں کچھ نہ مانگ سکا۔ سرکار، میرے پیارے سرکار پھر اندر تشریف لے گئے۔ یہ دیدار میں، یہ دیدار ہو رہا ہے زندہ، خوابوں میں نہیں، زندہ دیکھ رہے ہیں۔ اور احمد رضا خان صاحب کو میں بتایا دیری ہو جائے گی، یہ حوالہ اس کے اندر ملفوظات کے اندر بھی موجود ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے کہ انہوں نے جاگتے میں، اور یہ فیضان سنت کے اندر بھی موجود ہے کہ جاگتے میں اعلی حضرت نے باقاعدہ مصافحہ فرمایا اور پھر حضور اندر تشریف لے گئے۔ یہ رہی بات ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بریلوی کہتے ہیں۔ یہ مشرک ہمارے یہاں اور بھی کچھ لوگ ہیں، پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں۔ یہ کتاب ہے حکایات اولیاء، جو مشہور ہے ارواح ثلاثہ کے نام سے، ارواح ثلاثہ۔ اس کے مصنف ہیں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو موحد اور اپنے آپ کو توحید پرست اور بریلوی بچاروں کے اوپر خواہ مخواہ اپنا بخار اتارتے رہتے ہیں، اپنے نزلے ان کے اوپر جھاڑتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کرتے ہیں، یہ لوگ مشرک ہیں، یہ لوگ تصرف مانتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب کی یہ لکھی ہوئی کتاب حکایات اولیاء، اور اس کا دارالاشاعہ اردو بازار کراچی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی موجود ہوں گے یا جہاں ہوں بھی تو ہماری نظر، ہماری آواز ان تک پہنچے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، مجھے دشمنی نہیں ہے، میں حق بات میں اسی لیے کھول کے بیان کر رہا ہوں تاکہ سدھر جاؤ۔ زندگی بہت مختصر ہے، اللہ کے ہاں منہ بھی دکھانا ہے۔ اللہ کے قرآن اور حدیث ہمارے لیے کافی ہیں، ہدایت وہی ہے اور اسی کے اوپر ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ ان ولیوں، یہ دیکھیں آپ، یہ انہوں کہہ رہے ہیں زندگی میں حضور آئے ہے نا، زندہ آ کر کے حضور نے ان سے مصافحہ کیا، سب ہوا۔ حضور تو حضور ہیں، حضرت قاسم نانوتوی جن کے بارے میں اتنا بڑا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ایک کیسٹ ہمیں آئی ہے آندھرا پردیش سے، کسی مولوی، کوئی مولوی ہے، کوئی ہوگا وہ مولوی، وہ کہہ رہا ہے کہ گالیاں دے رہا ہے صرف کہ جو ہے تم ہمارے یہ کرتے ہو، ہمارے بزرگوں نے حدیثوں کی خدمت کی ہے کی۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، کہتے ہیں مولانا حبیب الرحمان صاحب مرحوم نے فرمایا
کہ مولوی احمد حسن صاحب امروہی اور مولوی فخر الحسن صاحب گنگوہی میں باہم معاصرانہ چشمک تھی، یعنی جھگڑا تھا، اور اس نے بعض حالات کی بنا پر ایک مخاصمہ اور منازعہ کی صورت اختیار کر لی۔ مولوی محمود الحسن گو اصل جھگڑے میں نہ شریک تھے۔ مولوی محمود الحسن گنگوہی یہ ترجمہ قرآن جو اس سے پہلے مملکت سعودیہ عربیہ نے چھپا کر کے بانٹا تھا، انہی کا ترجمہ تھا محمود الحسن صاحب کا، سمجھ رہے ہیں؟ وہ اگرچہ جھگڑے میں شریک نہ تھے، نہ انہیں اس قسم کے معاملے سے دلچسپی تھی، مگر صورتحال ایسی پیش آئی کہ مولانا بھی بجائے غیر جانبدار رہنے کے کسی ایک جانب جھک گئے، اور یہ ایک واقعہ کچھ لمبا پکڑ گیا۔ اسی دوران میں ایک دن صبح بعد نماز فجر مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمود الحسن صاحب کو اپنے کمرے میں بلایا، جو دارالعلوم دیوبند میں ہے، جو دارالعلوم دیوبند میں حجرہ ہے۔ مولانا حاضر ہوئے اور بند کمرے کے کواڑ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ موسم سخت سردی کا تھا۔ مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے میرا یہ روئی کا لبادہ، میرا یہ روئی کی رضائی دیکھ لو۔ مولانا نے دیکھا تو تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا۔ مولانا نے فرمایا وہ رضائی خوب بھیگی ہوئی تھی، تر تھی۔ فرمایا واقعہ کیا ہے؟ کہنے لگے واقعہ یہ ہے کہ ابھی مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جسد عنصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے۔ نہیں سمجھ آئی؟ مولانا نانوتوی صاحب بہت پہلے مر گئے تھے۔ یہ واقعہ دارالعلوم دیوبند کا ہے۔ آپ لوگ اصل میں کتاب نہ پڑھو تو کہیں گے اپنی طرف سے ملا رہا ہے، کتاب پڑھو تو سمجھ نہیں آتی کہ بڑے ہائی کلاس کے اردو